رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ عز و جل جس سے پیار کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس کی دنیا بھی سنوارنا چاہتے ہیں، آخرت بھی سنوارنا چاہتے ہیں، تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ اس کو حکومت نہیں دیں گے، دولت نہیں دیں گے، بلڈنگ نہیں دیں گے، اونچے عہدے نہیں دیں گے، اس کو کیا دیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی صحیح سمجھ دینا، جس سے اللہ پیار کرنا چاہتے ہیں اور دنیا آخرت اس کی بہتر بنانا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں، اس کو دین کی صحیح سمجھ دیں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں پر دین سے زیادہ قیمتی چیز کچھ بھی نہیں، کوئی چیز قیمتی نہیں، سب سے زیادہ قیمتی چیز ایک نمبر پر اگر ہے تو وہ دین، اس سے اونچی کوئی چیز اللہ کے یہاں نہیں ہے، مقبولیت کے اعتبار سے، محبوبیت کے اعتبار سے، قدر و قیمت کے اعتبار سے، یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ نبی اور رسول ساری زمین پر، جی سارے انسانوں میں، انسان تو ساری مخلوقات میں اشرف ہے ہی، لیکن سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اشرف، اعلیٰ، بلند مقام، اللہ سے قریب، اللہ سے خاص محبت، اللہ کی خاص نظر کرم، وہ ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام، نبی اور رسول۔ نبی کے خون کا ایک قطرہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے خون کے برابر ان سب کا خون بہا دیا جائے تو نبی کے ایک قطرہ خون کے برابر نہیں ہو سکتا سارے مسلمانوں کا۔ کتنی قیمت نبی کی اللہ کی یہاں ہوتی ہے۔ اب دلیل اس کی کہ یہ بات کیسے سمجھ میں نہیں آتی صاحب کہ نبی جو ہے قیمت اور محبوبیت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پہ رہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں قیمتی ہونے کے اعتبار سے اور محبوب پیارا ہونے کے اعتبار سے ایک نمبر پر دین ہے، دوسرے نمبر پر نبی اور رسول، ایک نمبر پر نہیں نبی رسول، دوسرے نمبر پر۔ اس کی دلیل کیا؟ یہ سارے نبی کائے کے لیے ہے دنیا میں؟ کائے کے لیے ہے؟ دین کے لیے ہے نا، عنوان دین ہی کا۔ کوئی تجارت سکھانے، کاروبار سکھانے، انجینئرنگ سکھانے، وکیل بنانے، اس کے لیے تو نعوذ باللہ کوئی نبی نہیں ہے۔ سب ہر ایک نبی دین کی دعوت دی۔ معلوم ہے کہ دین کتنا ہے، انسانی زندگی کے لیے کتنا دین لازم ہے کہ اللہ نے اس کے لیے نبیوں کو منتخب کیا اور بھیجا، اور ایک دو نہیں، 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، 1.25 لاکھ نبی دنیا میں بھیجے کنٹینیو ایک کے بعد۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے دین کتنا ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے اور کتنا محبوب اور قیمتی ہے انسانی زندگی کے لیے کہ اللہ عز و جل 1.25 لاکھ نبی اور رسولوں کو دین، ہر ایک کا عنوان دین، ہر ایک کا عنوان آنے کا دین۔ آخر میں امام الانبیاء تشریف لائے، سب کے سردار، سب کے نبیوں کے امام، آپ کے صدقہ رسول میں پوری کائنات کو اللہ نے بنایا۔ آپ کو نہ بنانا ہوتا تو آدم بھی نہیں ہوتے، نوح بھی نہیں ہوتے، ابراہیم بھی نہیں، کوئی نہیں ہوتا۔ وہ ذات گرامی کو اللہ نے وہ دین جو 1.25 لاکھ نبیوں سے پہنچ رہا تھا، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو مکمل کر دیا، فائنل کر دیا۔ اور آپ کی عمر شریف کا آخری جو حج تھا، یہ آخری حج میں میدان عرفات میں حضرت جبریل آیت لے کر کے آ گئے اور کا اعلان کر دی، اللہ نے اعلان بھیجا کہ محمد کہہ دو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ آج ہم نے اس دین کو کامل مکمل کر دیا، تکمیل کر دی، فائنل ہو گیا قیامت تک۔ اس کے اندر ذرے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں ہے، فائنل ہو گیا۔ ایسا دین اللہ عز و جل نے ہمیں آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈالا، اور ایسا کامل اور مکمل جامع دین کہ جس میں انسانی زندگی کا گزارنے کے لیے جو کچھ ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں، جو کچھ کام آ سکتے ہیں، ہر ایک کے کرنے کا طریقہ اس دین متین کے اندر الحمدللہ موجود ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں آپ کو چھٹا نہیں چھوڑا، آزاد نہیں چھوڑا کہ یہاں تمہارے سمجھ میں آئے جو کر لیں۔
یہاں اس کے بارے میں اسلام میں کوئی طریقہ نہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں، ہر چیز کا طریقہ اسلام کے اندر موجود ہے، دین متین کے اندر موجود ہے۔ تو بھائی شرافت صاحب، جو دین کتنا قیمتی ہو، جس کے لیے 100 لاکھ نبی آئے اور نبیوں کے ساتھ کیا کیا ان کی قوموں نے، جب دین کی دعوت دی انہوں نے تو قوم نے کیا کیا؟ استقبال کیا، گلے لگایا، ہر ایک نبی کو ستایا، بے عزتی کی، تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک تبلیغ کر رہے ہیں جی، قوم پتھر مارے، شام تک پتھر میں دب جاتے، جبرائیل آتے، پروں سے پتھر ہٹاتے، جسم پر پتھر اپنا پر پھیرتے، شفا یاب ہو جاتے جی، رات بھر اللہ کے سامنے روتے جی، اور صبح کو پھر نکل آتے۔ 900 سال کا زمانہ ایسا گزارا، تو بھائی یہ تو نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور سارے انسان میں اللہ سے بہت قریب تھے، اللہ کا خاص تعلق تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ آج ہمارا کوئی تعلق والا پٹ رہا ہو، ہم گزر رہے ہوں تو گاڑی روک دیں گے، رک جائیں گے، بھائی کس کو مار رہا ہے؟ یہ میرا فلاں ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، فلاں ہے فلاں، کیسے مارے؟ کیا سمجھ رہے تھے؟ اس کو لاواری سمجھ رہے؟ مقابلہ کریں گے، اس کو ہٹائیں گے، بچائیں گے، کیونکہ تعلق ہے، محبت ہے۔ تو ہمارے اس تعلق سے ہزاروں گنا زیادہ اللہ کا نبی سے تعلق ہے، تو پھر اللہ میں کیوں پٹتے ہوئے دیکھ رہا، کیوں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا جی؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کافر تھوک رہے، زمین پر سے مٹی اٹھا کر آپ کے مبارک چہرے پر پھینک رہے ہیں، آپ کو پتھر مار رہے ہیں، گلیوں میں آپ کو پھیر رہے ہیں، گلے میں پھندہ ڈال کے کھینچ رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹی بجا رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں جی۔ حضور کی دونوں بیٹیاں ابو لہب سگے چچا کے بیٹوں کے نکاح میں طلاق دے دیا، یہ سب کچھ ہو رہا۔ جس نبی کی صدقے میں پوری کائنات بنائی، اس نبی کے چہرے انور پر تھوکا جا رہا، اس کو پتھر مارے جا رہے، اس نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جل رہا، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا، تعلق اللہ سے اتنا قریب، لیکن اللہ نے یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو بتایا کہ آپ کھول لو، سمجھ لو، دین اتنا مجھے محبوب اور پیارا ہے کہ نبی کو پٹتے ہوئے دیکھنا، نبی کے چہرے پہ تھوکتے ہوئے دیکھنا، نبی کی بے عزتی ہوتے ہوئے دیکھنا، نبی کے گھر میں فاقے ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ سب برداشت کر لوں گا، لیکن میرا بندہ بے دین ہو کر کے مر کر آئے اور جہنم میں جائے، یہ پسند نہیں۔ دین کی بے عزتی، دین کی ناقدری مجھے پسند نہیں، یہ برداشت نہیں کروں گا۔ نبی کی ناقدری کر دو گے، اس کو تکلیف پہنچاؤ گے، مار لو گے، پیٹ لو گے، تھوک لو گے، میں سب برداشت کر لوں گا، لیکن دین کی ناقدری کرو گے تو میں برداشت نہیں کروں گا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ جو رات آپ دیکھیے جن قوموں نے دین کی ناقدری کی، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو آسمان کا دکھوا کے اوپر سے پٹکوا دیا، کسی پہ پتھر برسا دیے، کسی پہ آگ برسا کے ختم کر دیا، دین کی ناقدری پسند نہیں۔ نبی کی ناقدری بے عزتی کرو گے وہ جھیل لوں گا، وہ برداشت کروں گا، لیکن دین کی ناقدری کرو گے یہ برداشت نہیں کروں گا۔ قرآن سب موجود ہے، یہ سارے واقعات اللہ نے اس میں انبیاء کرام کی، ان کی اقوام کے بیان کی ہیں۔ تو دین اتنی قیمتی چیز ہے، نبی اور رسول کی ذات گرامی بھی دوسرے نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر بھی ہے۔ انبیاء کرام کو، نبی اور رسولوں کو کہہ دیا، اے نبی رسول، دیکھو دین اتنا محبوب ہے میرے آخر تھی، تم دوسرے نمبر پر ہو، میرے دین کے خاطر اور میرے بندوں کو جہنم سے بچانے کی خاطر تم یہ سب تکلیفیں برداشت کر لو، تمہیں میں آخرت میں اجر عظیم اور تمہارا درجہ بلند کر دوں گا، بس میرے بندوں کی خاطر اور میرے کو دین اتنا محبوب اور پیارا ہے، اس کے لیے تم برداشت کرو۔ چنانچہ ہم نبی نے برداشت کیا، کسی نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، میدان نہیں چھوڑا۔ تو وہ دین کا اللہ جس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کو اس دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں جی۔ آپ کو ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں میں کچھ شادی بیاہ کوئی تقریب ہوتی ہے تو ہم اس کو کوئی چیز ہدیہ تحفہ دیتے ہیں جی۔ تو کیا چیز دیتے ہیں تحفہ؟ جو ہمیں ناپسند ہے، جس کی ہماری نظر میں کوئی قیمت اور وقت نہیں، وہ دیں گے۔ جو ہمیں محبوب ہوگی، جس کو ہم پسند کریں گے، وہ چیز اس کو ہدیے میں، گفٹ میں دیں گے، تحفے میں دیں گے کہ نہیں، میری پسند کی چیز دے رہا ہوں جی، میری پسند کی چیز پکائیے، آپ کو وہ کھلاؤں گا، آپ بتائیے آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیا کھائیں گے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ عز و جل کو بھی جو سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر جو محبوب اور قیمتی چیز ہے، تو اللہ بھی جس سے پیار کرتے ہیں وہی چیز دیتے ہیں۔ یہ ساری دنیا، جس کی پوری دنیا اور حکومتیں اور دولت، سب خزانہ، سب کی خدا کے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مچھر کے ایک پر کے برابر جس کی حیثیت نہیں اللہ کی یہاں۔ اگر ایک مچھر کے برابر بھی قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے۔
تو جس دنیا کی خدا یہاں مچھر کے برابر بھی قیمت نہیں وہ دیں گے، جس سے پیار کریں گے، جس سے محبت کریں گے، جس کی دنیا آخرت نوازنا چاہیں گے، اس کو یہ سڑی مردار دنیا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جائے، ایسے کہ گھوڑا پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر بکری کا بنا ہوا بچہ پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت صحابہ کی فرمان ہے، فرمایا تم میں سے ہے کوئی اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ سے اس کو مردار ہے، اس کو کوئی خرید لے گا؟ تو کہ جیسے تمہاری نگاہ میں اس مردار بکری کے بچے کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا اور جو اس دنیا میں ہے، ایسے ہی اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا، اس دنیا کی کوئی قیمت حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ ساری دنیا کا سارا مال خزانہ دولت جتنی سب جمع کر لو، حکومتیں جمع کر لو، سونا چاندی جواہرات سب جمع کر لو، سب کی مچھر کے ایک پر کے برابر اللہ کے قیمت ہے۔ تو اللہ ایسی سڑی چیز دیں گے، کسی سے پیار کریں گے تو اس کو وہ چیز دیں گے جو ان کو ایک نمبر پر محبوب ہے، پسند ہے اور قیمتی ہے، وہ چیز دیں گے، اور وہ چیزیں دی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جس کی دنیا آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب یہ علم دین کیا ہے؟ عالم ہونا، علم دین پڑھنا، علم حدیث پڑھنا ہی کیا ہے؟ یہ دین کی صحیح سمجھ لینے کا راستہ ہے، اسی کے ذریعے سے دین کی سمجھ آتی ہے۔ ہم لوگ عالم نہیں جی، تو ہماری سمجھ اور ایک عالم دین کی سمجھ ایک جیسی ہے، زمین آسمان کا فرق۔ خود اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا، عالم و جاہل کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین جس کو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کو دین کی صحیح سمجھتے ہیں۔ اب ہاں، آپ کے گاؤں میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ 1000 2000 تو ہوں گے جی، 1000 2000 کے اندر بچے 500 300 400 تو ہوں گے۔ کتنے بچے آپ کے گاؤں کے 300 400 میں سے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، حافظ ہو رہے ہیں، عالم ہو رہے ہیں جی؟ آپ کو پتہ ہوگا کتنے آپ کے گاؤں میں عالم ہیں، ہو چکے یا بن رہے ہیں، کتنے آپ کو معلوم ہوگا؟ اللہ جل جلالہ کی منشا کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہم تو بعد میں ہمارے دل میں بات آتی ہے اور ہم کوئی کام کرتے ہیں، پہلے اللہ آسمان پر فیصلہ کرتے ہیں، آسمان پر چنتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں، پھر ہم اس کام کو کرتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے دل میں بات آ گئی کہ بھائی ارشاد کو حافظ بناؤ، عالم بنائی اور آپ آئی اور آپ نے کر ڈالا، ایسا مسئلہ نہیں۔ اللہ نے ارشاد کو حافظ اور عالم بنانے کا پہلے آسمان پر فیصلہ فرمایا، وہاں ارادہ فرمایا، فیصلہ فرمایا، اس کے بعد آپ کے دل میں اس کی ارادہ پیدا کیا، یہ شوق پیدا کیا، پھر ان کے دل میں شوق ارادہ پیدا کیا، آپ نے اللہ کی مہربانی سے توفیق سے دیکھ دی، حافظ ہو گئے، اب عالم ہونے کے کنارے پر آ گئے، 1 سال میں کیا، تو آسمان پر فیصلہ ہوا، وہاں سلیکشن ہوا، تب آپ نے بھیجا۔ اگر وہاں سے انتخاب نہیں ہوتا تو کوئی نہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا انسان کی کیا ہوا ہوتا یہ سب، تو سارے مسلمانوں کے بچے سبھی عالم حافظ ہوتے، سارے مدرسے میں ہوتے، کوئی ادھر ادھر مارا نہیں پھر رہا ہوتا جی۔ تو پہلے اللہ آسمان پر فیصلہ، تو آپ کے لیے تو خوشی کی بات، عزت کی بات، فخر کی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے کمزور ناکارہ کو، اللہ نے میرے کو، میرے گھر کو، میرے بیٹے کو اللہ نے منتخب کیا، چنا، پورے گاؤں میں سے، سینکڑوں گھروں میں سے، سینکڑوں بچوں میں سے اللہ نے میرے گھر کو، میرے بیٹے کو چنا کہ تجھے ہم دین کی صحیح سمجھ دیں گے، تجھے علوم نبوت سے ہم نوازیں گے، دنیا بھی تیری سنوار دیں گے، آخرت بھی سنوار دیں گے۔ اللہ نے آپ کے گھر کو، آپ کے بیٹے کو چنا، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ساری زندگی بھی اگر آپ میں سجدے میں پڑے رہیں تو بھی اس کی اس نعمت کا ذرے کے برابر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا اللہ نے فضل فرمایا۔ اب اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک ضابطہ بنا دیا، قانون، اس اعلان کر دیا، فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کہ میری نعمتیں جب میں دوں تمہیں تو تم شکر کرنا، لیکن شکر کرنا، قدر کرنا، تو کیا ہوگا؟ میں خوش ہو کر کے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کے اندر اضافہ کروں گا، بڑھوتری کروں گا، اس کو بڑھاؤں گا۔ قرآن نے حد نہیں مقرر کی،
کہ کتنا بڑھائیں گے، کتنا اضافہ کریں گے، کوئی حد ہی نہیں بتائی اس نے. بس وہ تو کہتا ہے لازم بڑھائیں گے، کتنی بڑھائیں گے اللہ جانے، وہ اور بندہ جانے کتنا بڑھائیں گے، کتنا بڑھائیں گے. اس میں اضافہ ہوا، کہاں اس کو پہنچائیں گے، کتنی ترقی پر پہنچے گا ہم نہیں سوچ سکتے. ہمارے ذمہ ہے کہ ہم شکر کریں اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ناقدری ہو جائے، جی ناشکری ہو جائے، اور اللہ ہم سے ناراض ہو کر کے پھر ہم سے انتقامی کارروائی کریں، بدلہ لیں. تو اسی لیے انہوں نے ڈرا بھی دیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناقدری کی، ناشکری کی، تو پھر کہا ان عذابی، میرا عذاب لشدید، بہت سخت ہے. اور شرافت صاحب میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس وقت اگر نبی اور رسول بھی موجود ہو، اس وقت اگر نبی اور رسول بھی موجود ہو تو وہ نبی رسول بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. جب آ گئے عذاب تو پھر نبی رسول بھی نہیں بچائے گا. اور اللہ نے یہ بھی قرآن میں فرما دیا کہ ہم عذاب ایک دم نہیں بھیجتے، پہلے انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، عذاب بھیجنے سے پہلے ڈرانے والے بھیجتے ہیں جو میرے عذاب سے، میرے غصے سے، میری پکڑ سے ڈراتے ہیں. اگر ڈر جائیں، مان لے تو پھر کوئی بات نہیں، اور نہ ڈریں، ہر دھرمی پہ، بھٹائی پر، بے غیرتی پر اڑے رہیں تو پھر عذاب علیم، پھر میں دردناک عذاب بھیج دیتا ہوں، دردناک عذاب میں مبتلا کر دیتا ہوں. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. دیکھو اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پورے گاؤں کے اندر، پورے علاقے کے اندر اللہ نے آپ کے گھر کو، آپ کو منتخب کیا، چنا، آپ کے بیٹے کو اللہ نے منتخب کیا، جی. اور یہ حافظ قرآن ہو گئے. 7 سال انہوں نے علوم نبوت کے عالم کے پورے کر لیے. آخری سال دور حدیث کا ہے جس میں تکمیل ہوگی علم کی. جو ان کے 7 سال، پھر فارسی کے زمانے کے سال، ابتدا کے، حافظ کے، وہ سب اگر جوڑو تو 10-12 سال بن جاتے ہیں. 10-12 سال کا اب نچوڑ اور خلاصہ یہ اس سال میں ہے آخری میں. خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر اس کو چھوڑتے ہیں تو آپ نے یہ 10-12 سال کی کری کرائی محنت پر آپ نے پانی پھیر دیا. اور اللہ کے اس نعمت کی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یفقہہ فی الدین، جس سے بھلائی پیار کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، مطلب آپ نے اس کو ٹھکرا دیا. اس پر اللہ کیا عذاب بھیجے، کیا پکڑے گا، کیا مصیبت ہوگی. اور وہ خالی اپنے تک نہیں ہوگی، نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. کچھ سوچ نہیں سکتے. اس لیے اللہ اس سے حفاظت فرمائے، اس سے بچائے آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو. اسی لیے کل میرے کو دوپہر میں معلوم ہوا، فون میرے پاس آیا سہارنپور کہ وہ ایسا معاملہ ہے. تو مجھے اسی وقت بے چینی ہوئی اور بہت تکلیف ہوئی سن کر کے. تو میں نے اس سے بچے سے کہا، مجھے طبیعت تو ٹھیک نہیں میری، لیکن میں کوشش کروں گا کہ صبح جاؤں خود، اور جا کر کے میں خوشامد کروں، ان سے درخواست کروں، گزارش کروں، بھائی ایسا مت کرو اللہ کے نام پر. جہاں آپ نے 10-12 سال قربانی دی ہے اور مشقت جھیلی ہے، اس وقت یہ اب محرم ختم ہو گیا، سفر چل رہا ہے، 6-7 مہینے ہیں. 6-7 مہینے میں اس کی زندگی کو مت اجاڑو، اور 10-12 سال کی محنت سے پانی مت پھیرو. اس کو جانے دو، یہ پڑھ کر کے فارغ ہو کر آ جائے انشاءاللہ، پھر سب کام اللہ آسان کر دے گا. اور دیکھو آپ پر بھی رحم اللہ کرنا چاہتا ہے، ان پر بھی، مجھ پر بھی. اس لیے اللہ نے، میں بیمار ہوں، میری حال یہ ہے، وہ کہیں جا نہیں رہا ہوں، منع کیا ہے سفر کرنے سے، لیکن میرے دل میں اللہ نہیں ڈالا نا کہ تو جا، جی تو جا. میرے دل میں ڈالا، میں یہاں حاضر ہو گیا آپ سے. صرف کوئی آپ سے میری پہچان نہیں، کبھی ملاقات نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کچھ نہیں، صرف اسی اعتماد سے کہ میرا کام ہے جتنا میں ابھی دعا میں کیا ہے، میرے بس میں جتنا تھا میں نے اتنا کر لیا. آپ کی توفیق و مہربانی سے وہ میں نے پورا کیا. میرے بس میں تھا وہاں سے یہاں تک آنا. اے اللہ، اب آپ قبول کر لیجیے. جو کچھ غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجیے، محروم مت کریے، پکڑ نہ فرمائے. تو اللہ چاہتا ہے نوازنا، اجاڑنا نہیں چاہتا. اس لیے اللہ نے مجھے آپ کے یہاں بھیج دیا کہ تو جاؤ، جا کر کے کہے بات کر، اور اس بچے کو لے کے آ ساتھ میں اور روانہ کر اس کو. اگر اللہ کو منظور نہیں ہوتا تو میرے دل میں ڈالتی نہیں، میں آتے ہی نہیں. تو کتنے بچے، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، اپنی مرضی، میرا کیا، مجھے کیا حاصل ہوگا. لیکن دیکھو ایک محبت ہے، ایک تعلق ہے مجھے، جو اس لیے وہ تعلق اور محبت، اور اللہ کی طرف سے مجھے کان پکڑ کے بھیجا کہ جا تو جا، اور یہ بات ان کو کل سمجھا.
اور یہ بچہ واپس پہنچ جائے اور دور حدیث مکمل کر کے پھر عالم دین ہو کر کے آ جائے، کام کرے۔ کیا کام لے گا اللہ، کیا ہوگا، کیسا کیا ہوگا، اس وقت نہ تو آپ کی سمجھ میں آئے گا، نہ ان کے نہ میرے کسی کی سمجھ میں آئے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آنے کے بعد اللہ کیا نوازے گا کچھ نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے میں تو آپ سے یہی درخواست کرنے کے لیے، گزارش کرنے کے لیے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں تو میری کوئی ناف نہیں کرتی کہ آپ سے تو یہی بھیک مانگنے کے لیے میں آیا ہوں کہ اس کو دے دو، ہم اس کو ابھی ساتھ میں لے کے جائیں گے اور مظاہر روانہ کریں گے۔ 6-7 مہینے کی بات ہے، انشاءاللہ پھر یہ وہاں سے فارغ ہو کر کے آئے گا، پھر انشاءاللہ اللہ اس سے کام لے گا۔ اس وقت جو اس کے ذریعے سے جو آپ کے گھر کے اندر خرچ کے اندر سہارا لگ رہا ہے، 8-9 ہزار روپے جو کچھ کو مل رہے ہیں، یہ آپ اللہ کا دین تو پوری دنیا اور دنیا کی دولت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو 9 ہزار کیا ہے، کیا وقت ہے اس کی؟ آپ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اس 9 ہزار کو قربان کر دیں گے، اللہ غیب سے آپ کی مدد فرمایا، غیب سے آپ کی ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ کیسے پورا ہوگا یہ آپ اس وقت نہیں سمجھ سکتے، اللہ مدد فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، احسان جتانے کے لیے نہیں، یہ بھی اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، اور یہ بات میں نے سال بھر پہلے ہی کہہ دی تھی ان کے ساتھی سے، سال بھر پہلے میں نے کہا اس کو چھوڑنا مت، لے کے جانا، مالی کوئی بھی مسئلہ آئے بالکل ان کے گھر والوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنے کا، سب میں پورا کروں گا، اس کو سب میں اس کو کروں گا، لیکن اس کو لے کے جانا آخری سال ہے پورا ہوگا۔ اب بھی میں آپ سے یہ احسان کے جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بس یہ میری سعادت کی بات ہے، میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ مجھے خدمت کا موقع عطا فرمائے، قبول فرمائے، میری نجات مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ کی کہ یہ جائیں گے یہاں سے میرے ساتھ، یہاں سے لے کر جب تک یہ عالم ہو کر 6-7 مہینے میں گھر نہ آ جائے، آپ سے 1 روپیہ کا بھی سوال یہ نہیں کریں گے، نہ ہم کریں گے۔ جو کچھ بھی خرچ اخراجات ہوں گے، کھانا پینا لباس جو کچھ ہوگا سب انشاءاللہ اللہ مجھے ذریعہ بنا کر کے اس کو پورا کرائے گا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، لیکن بس اتنا ہم آپ سے درخواست کریں گے اور بھیک مانگ رہے ہیں آپ سے کہ اس پر رحم کھا کر کے اس کو جانے دو مگر سے، اور اس کا یہ سال پورا کروا لو، پھر انشاءاللہ اللہ کیسا نوازے گا تو سوچیں گے۔ ایک بات اور حدیث شریف کی یہ جو جملہ ہے، اس پر ایک مفتی صاحب نے بہت اچھی تشریح فرمائی تھی کہ خیر یفقہ، خیر لفظ خیر کا جو لفظ ہے، من یرد اللہ خیر، جس کے ساتھ بھلائی، تو اس سے یہ نہیں سمجھیں کہ بھلائی سے آخرت ہی مقصود ہے، اس لفظ سے بھلائی کے اندر خیرن کے اندر دنیا بھی آ گئی، دال روٹی مکان ضروریات زندگی جو کچھ وہ سب کچھ اس میں آ گیا، اس سب کے اندر آسانی اور سہولت کا معاملہ فرمایا۔ میں بھی راستے میں ان کو بتاتا آ رہا تھا، میں نے کہا ایک وقت ایسا تھا میرا اجین میں پیدا ہوا، میں لیتا ہوں ایک وقت ایسا تھا اجین میں میرا کہ یہ اتنا بڑا کمرہ ہے نا، اتنے بڑے مکان میں رہتا تھا میں، اور اس کی چھت چدر کی تھی، اتنی نیچے تھی کہ جب گھستا تھا تو یہ جھک کے جانا پڑتا تھا، کھڑے ہو کے نہیں جا سکتے، اتنی نیچی چدر تھی، اس میں کرایہ سے رہتا تھا، 8 لوگ رہتے تھے ہم اس میں، 4 بچے، 2 میاں بیوی، 2 والدین، 8 لوگ رہتے تھے ایسے گھر کے اندر، اور گرمی میں تپتا تھا، بارش کے اندر پوری چدر چپکتی تھی، سارا بستر سمیٹ کے بچوں کو گود میں لے کے رات بیٹھے بیٹھے گزارتے تھے، ایسے حالات تھے۔ بچہ میرا ایک تھا، اس کو رات کو روتا تھا، خوب روتا تھا، نیند سو رہا، کبھی ماں گود میں لیتی، کبھی میں اس طرح سے رات گزارتی تھی۔ ایک دن ہماری بیوی کہنے لگی کہ دیکھو آپ رات دن بھر تھکے ہارے آتے ہو، رات کو بھی جاگتے ہو سوتے نہیں، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، ایسا کرو پاؤ بھر دودھ کی بندی لگا دو، اس کو سوتے وقت دودھ پلا دوں گی میں، اور سو جائے گا، یہ پیٹ بھرے گا، آپ آرام سے سو گے، آپ کی نیند پوری ہو جائے گی۔ میں بولے میں میرے آرام کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ پیٹ بھر جائے گا، سو جائے گا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں نے دیکھو میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں، میرے پاس تو ایسی حیثیت نہیں کہ میں پاؤ بھر دودھ اس کو پلاؤں، اس کی بندی لگا دوں۔ اب وہ زمانہ کتنا سستا زمانہ تھا، لیکن پاؤ بھر دودھ بچے کو پلانے کی حیثیت نہیں تھی میری جی، اور اس میں کہا تم بھی جاگو میں بھی جاگوں، وہی گزر ہی جائے گی۔ ایسے حالات اسی اجین کے اندر میں نے ٹھیلا دھکا کے آم بیچے، آم کا سیزن کرا، اسی میں چڈی بنیان بیچے ٹھیلا دھکا کے، اور لیڈیز چپلیں بیچی، لیڈیز پرس بیچے، سائیکل پہ پان کا مسالہ بیچے، یہ سب کام اس اجین کے اندر کیے۔
لوگ دیکھتے تھے تعلق والے لوگ کہتے تھے ہمیں شرم آتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی حلال روزی لے رہا ہوں، کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہا. یہ سب اسی اجین میں اللہ نے کرایا. اور آج دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کیا سب نعمتیں عطا کر دی. وہ اتنا بڑا مکان کمرہ تھا اس میں رہتا تھا کچا، اب RCC کا مکان 30 بائی 50 کے پلاٹ میں بنا ہوا ہے جی. یہ سب گاڑی ہے، سائیکل بھی نہیں تھی، سائیکل چلانا بھی نہیں جانتی تھی جی. اب اللہ کا شکر ہے 4 ویلر گھر پہ کھڑی رہتی، جہاں جانا ہو جاؤ. طبیعت خراب یہ سب ہوا تو کچھ لوگوں نے گجرات سے ہدیے میں کار دی، ہدیے میں کار دی کہ یہ ہماری طرف سے آپ کی طرف صحت خراب ہو رہی ہے. اور گر گیا تھا میں، ریڑھ کی ہڈی میں انفیکچر ہو گئی تھی، بہت دشواری ہو گئی تھی. کہا اب آپ کی صحت کی حفاظت کرنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، ابھی بہت کام کرنا باقی ہے، امت کو ضرورت ہے. یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے اور اس میں اب جائیں آئیں سفر کریں. مکان ہی میرے والد صاحب مرحوم پوری زندگی کرائے کے مکان میں گزار گئے. میری آدھی سے زیادہ عمر کرائے کے مکان میں گزری. بعد میں ابھی 15 سال پہلے کچھ لوگوں نے ایک دن بلایا اور مجھے کہا چلیے گاڑی میں چلنا ہے جگہ. کہاں چلیں؟ لے گئے ایک آفس میں جا کے روکا، اندر اوپر لے گئے. بھیڑ ہونے میں کی کیا بات ہے کیا تو وہ سب کاغذی کارروائی ہو گئی. مجھے اندر لے گئے، پیپر رکھے، کہنے اس میں دستخط کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا ہے معاملہ کچھ بتاؤ. تو کہنے دستخط تو کریے آپ. دستخط کر دی، پھر باہر لا کے بٹھایا. پھر تھوڑی دیر بعد اور وہ رجسٹری لا کے دی کہ یہ پلاٹ ہم نے لیا ہے 30 بائی 50 کا پلاٹ، یہ آپ کو ہدیے میں دے رہے ہیں، آپ کے لیے. آپ ہمارے سے ہو گئے، اللہ تیری مہربانی. میرا ابا پوری زندگی وہ کرائے کے مکان میں گزر گئی، میری آدھی سے زیادہ عمر ہو گئی. کہ یہ ہدیے میں آپ کو پلاٹ ہو گیا. پلاٹ کئی سال پڑا رہا. میں نے کہا اللہ میری تو کہاں اوقات ہے، میں کیا بناؤں گا. اس وقت بھی کرائے کے مکان میں رہتا تھا. پھر اللہ کے بندے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بنا بھی دیا. اس کو بنا کے کہا یہ دیجیے رہیے یہاں پر. اب اس وقت کیا سوچ سکتا تھا، اس دین کی خاطر سب کچھ قربان کیا. میرے ابا امامت کرتے تھے جی، غریبی کی زندگی تھی، سب کو دین کا علم پڑھایا. انتقال ہوا تو ان کی پراپرٹی میں کیا چھوڑا انہوں نے؟ 360 روپے. 360 روپے تھے اور کچھ نہ کوئی ساز و سامان تھا، نہ پلاٹ تھا، نہ مکان تھا، نہ کوئی زمین تھی. کل 360 بس. اور 5 بھائی تھے ہم، ایک بہن اور والدہ. ابھی 360 چچا آئے، میں نے ان کو دے دیا. میں نے کہا یہ ابا کے پاس سے نکلا ہے، آپ جو چاہیں کر لیجیے. مجھے مہینے میں وہ میری تنخواہ اس وقت 150 روپے تھی. 150 روپے اور 4 بچے، 2 ہم 6. 30 روپے مرحوم مجھے دیتے تھے ان کی تنخواہ میں سے، گھر کے خرچے کے لیے سہارا لگاتے تھے. 30 روپے دیتے تھے. یہ ہوتا ہے. ایسے حالات میں تھے. ایسی تنگ دستی کے زمانے میں دنیا سے تشریف لے گئے، چلے گئے. آج سب کیا ہے جی؟ تو ان کی دعائیں اور دین کی خاطر جو کچھ اللہ نے کرایا، دین کو نہیں چھوڑا، دین کی قربانی دیتے رہے. اللہ تو غیرت والے، اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتے جی. ہم کوئی ہمارے ساتھ احسان کر دے تو ہم زندگی بھر اس کا مانتے ہیں، تو وہ تو اللہ ہے. پھر اللہ بھی نوازتے ہیں، دیتے ہیں. دیکھو میں نے اپنی چھوٹی سی مختصر سی کارگزاری سنائی، تو بہت لمبی داستان ہے، درد بھری، لیکن یہ چھوٹی سی چند باتیں میں نے آپ کو بتا دی. یہ سب ہوا تو دیکھو آج کہاں میں بیٹھا. اسی طریقے سے آج آپ یہ 8-9 ہزار کی تنخواہ کو قربان کریں گے اللہ کے دین کی خاطر، اور اس بات پر کہ اللہ نے مجھے اور میرے گھر کو، میرے بیٹوں کو چنا، ہزاروں میں چنا، یہ علوم نبوت دینے کے لیے، دین کی سمجھ دینے کے لیے. اے اللہ میں اس کی قدر کرتا ہوں اور اس کے لیے میں قربانی دیتا ہوں، قربان کرتا ہوں. تو میری مدد فرما. تو انشاءاللہ اللہ کیسے مدد فرمائے گا، اور یہ آپ کا بیٹا ارشاد کہاں پہنچے گا، کس منزل پہ پہنچے گا، اللہ کیا بنائے گا، کیا مقام اس کا ہوگا، نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ سمجھ سکتے ہیں. میں تو چلا جاؤں گا، جو لوگ رہیں گے باقی وہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہاں یہ پہنچیں گے، اللہ کیا کام لیں گے ان سے، کیا ان سے امت کو انسانی امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نعمت کو، جو نعمت مجھے کر کے اس کو پکڑتے ہو. یہ ایک آزمائش اور امتحان کی گھڑی ہے. اللہ عافیت کے ساتھ آپ کو اس آزمائش کی گھڑی سے یہ 6-7 مہینے کے لیے دے دیجیے ہمیں. یہ
مظاہر چلے جائیں، پڑھ کر دورہ حدیث پڑھ کر سند لے کر کے آ جائیں، پھر انشاءاللہ اللہ خوب کام لے گا، خوب برکتیں ہوں گی۔ اور یہ جو تنخواہ کے ذریعے سے آپ کو سہارا لگ رہا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے کہیں سے بھی دوسرے راستے سے اللہ کوئی اسباب ایسے بنائے گا کہ جو اللہ آپ کی ضروریات کو پورا فرما دے گا اور ساری پریشانیاں اللہ دور فرمائے گا، خوب برکت ہوگی۔ اللہ عز و جل قبول فرما لے، آپ کو بھی قبول فرمائے، آپ کے گھر کے ایک ایک فرد کو، خاندان کے ایک ایک فرد کو قبول فرمائے، اور یہ آپ کے بیٹے ارشاد کو بھی اللہ قبول فرمائے کر جب تک کہ زندہ رہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خوب اشاعت ہوتی رہے، پھیلتا رہے، اور ان کے ذریعے سے پھر ان کے ذریعے سے قیامت تک اللہ اس سلسلے کو جاری رکھے۔ ہم لوگ تو قبروں میں پہنچ جائیں گے، لیکن قبر میں فرشتے روزانہ ہمیں لا کر کے تحفہ پیش کرتے رہیں گے، تمہارا بیٹا تم نے جو چھوڑ کے گئے تھے یہ اس کے بدلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی مر جاتا ہے، اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں، تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک تو کوئی ایسی چیز بنا کے چھوڑ جائے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، کنواں بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، درخت لگا دیے، جب تک وہ باقی رہے گا سامنے۔ دوسرا ایسا علم چھوڑ جائے کہ اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، تو اس کو قیامت تک قبر میں ثواب ہوتا ہے۔ اور ایک نیک صالح اولاد، نیک بیٹا بنا کر چلے جائیں، تو جب تک وہ بیٹا رہے گا اور اس کے ذریعے سے جتنا دین پھیلے گا، دین کا کام ہوگا، اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو قبر کے اندر پہنچاتے رہیں گے۔ یہ تمہارا بیٹے کے ذریعے سے اتنے حافظ ہوئے، اتنے عالم ہوئے، اتنے لوگ بے نمازی بنے، اتنے لوگوں نے حج کیا، اتنے لوگ زکوٰۃ دینے والے، یہ سب کا ثواب آپ کو دے دیجیے انشاءاللہ، قبر میں اللہ خوش کرے گا۔ دیکھو آخری بات کہ اولاد کو دیندار بنانا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری، ہر مسلمان باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے، اور اللہ قیامت میں ہم سے پوچھے گا اس کو۔ دیندار بنانے کی ڈیوٹی اور ذمہ داری اللہ نے مجھے، آپ کو، ہر مسلمان کو دی۔ مالدار بنانے کی ذمہ داری نہیں دی، مالدار بنانے کی ذمہ داری انہوں نے اپنی ذمہ لی کہ یہ تو میں بناؤں گا۔ اب اس وقت کا المیہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ذمہ کام تھا وہ ہم نے اپنے لے لیا اور اپنا اللہ کے حوالے کر دیا۔ کہ مالدار، ہر باپ ماں کو میرا بیٹا مالدار بن جائے، پیروں پہ کھڑا ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، یوں ہو جائے، اس کی فکر میں، اور کہ دیندار بن جائے، نمازی بن جائے، عالم حافظ، کہ مولانا دعا کرو اللہ بنا دے، مولانا دعا کرو، تو اللہ کو کیا اڑی ہے؟ اللہ کا کام خود لے لیا اور اپنا کام اللہ کو دے دے تو اللہ کا کیا ٹکرا جو اللہ کرے گا؟ تو اللہ کا ذمہ یہ ہے کہ ہم دیندار بنائیں، دیندار بنائیں گے۔ دیکھو میرے ابا نے مجھے دیندار بنایا، تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی کارگزاری بتا دی، اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا۔ انہوں نے مالدار نہیں بنایا، خاندان کے لوگ کہتے تھے، ہم 5 بھائی تھے، تو سب کو انہوں نے مدرسوں میں بھیجا، سب کو پڑھایا، تو خاندان کے لوگ کہتے تھے کیا آپ نے سب کو ملا گیری میں گھسیڑ دیا، سب کو کیا، ارے کسی کو یہ بناتے یہ بناتی، کہہ رہے ہیں ہاں میں نے سب کو اسی لیے دیندار بنایا ہوں کہ میں مر جاؤں گا تو میرے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو کریں گے مغفرت کی، اس لیے میں ان کو مدرسوں میں بھیج کے ملا بنا رہا ہوں۔ تو اس سے بڑی کیا نعمت ہے؟ تو دیندار جو ہے بنانا ہر باپ ماں کی ذمہ داری ہے، مالدار بنانا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے بس کی نہیں۔ جب میرا ابا مجھے دیندار بنا کے گئے، مالدار بنا کے نہیں گئے، وہ تو 360 روپے چھوڑ کے گئے، نہ کوئی مکان چھوڑا، نہ کوئی نقد روپیہ چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، لیکن دیندار بنائے تو اللہ نے قرآن میں کہا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ متولی ہے نیک کاروں کا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جب امیر المومنین بنے، جی شادی ہوئی، بادشاہ کی بیٹی تھی، بیوی، بہت سارے زیورات اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ ایک دن بیوی سے کہا دیکھو 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کا کہ یہ سب خزانہ اور میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یا تو مجھے پسند کرتی ہو تو یہ سب مسلمانوں کو بیت المال میں داخل کر دو جو غریبوں کے کام آئے، اور اگر اس کو پسند کرتی ہو تو مجھے چھوڑ دو، دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتی۔ تو وہ بھی نیکوکار تھی، اور انہوں نے کیا، ایسی 1000 گنا اس سے زیادہ ہو میں اس کو قربان کر سکتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تو وہ سارا اٹھایا اور سب بیت المال میں جمع کر دیا، غریبوں میں سب دیتے رہے۔ ان کے باپ کو پتہ لگا کہ ایسا کیا، تو پھر انہوں نے دوبارہ پھر دیا، تو پھر وہی ہوا، پھر جمع کرا بیت المال میں، سب جمع کر دیا۔ غریبی کا عالم یہ تھا، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین، اپنی زبان میں کہو بادشاہ جی، اور کچا گھر مٹی کا اور ٹاٹ کا پردہ ڈلا ہوا، دیوار گر گئی تو دونوں میں ابھی بھی بنا رہے،
ایک عورت اس کو کوئی ضرورت حاجت تھی، جانتی پہچانتی نہیں تھی کہ امیر المومنین کون ہے، وہ پوچھتے 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 گھر پہنچ گئی، اندر داخل ہو گئی، ان کی بیوی محترمہ نے بٹھایا، چائے پانی جو بھی اس زمانے میں ہو کرا، تو دونوں وہ مٹی کی گارے کی دیوار بنا رہے تھے۔ اب یہ آ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئی، مہمان ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز اکیلے کام کر رہے ہیں، لیکن بار بار دیکھ رہے، اپنی بیوی کو بار بار دیکھ رہے کہ جلدی سے آ جائے، کام پورا ہو جائے، دیر ہو رہی تھی۔ خیر وہ بات سب ہو گئی تو جانے لگی، وہ جو آئی تھی سوال کرنے مانگنے کے لیے جان لگی، تو جاتے جاتے کہ لیکن بہن دیکھو آپ نے میرے اچھے اخلاق اور اچھا سلوک کیا، میں آپ کو ایک مشورہ دے کے جا رہی ہوں۔ کیا؟ یہ جو مزدور کیا کام کر رہا ہے نا، اس کی نیت اچھی نہیں، نگاہ کا اچھا نہیں، بار بار ادھر دیکھ رہا تھا، یہ کل سے مزدور بدل دینا، آپ اس مزدور کو بھگا دینا، یہ اس کی نیت اچھی نہیں، نگاہ کا اچھا نہیں، ادھر دیکھتا بار بار۔ ہاں جس امیر المومنین سے تم ملنے آئی ہو یہی امیر المومنین ہے، یہی عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اللہ دیکھیے آپ، بادشاہ خزانہ ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو 18 یا 12 بیٹے تھے، تو وصیت کی کہ میرے بیٹوں میں سے کسی کو میری گدی پہ مت بٹھانا، اس کو کسی کو خلیفہ نہ بنا۔ لوگوں نے اس وقت کہا کہ آپ نے کیا کرا، ان اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، سب کچھ تھا آپ کے قبضے میں، سب کچھ کر سکتے تھے، ان کا کیا ہوگا، کیسے زندگی گزاریں۔ تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے ان کو دیندار بنایا، مالدار نہیں بنایا، میرے ذمہ تھا دیندار بنانا، میں نے دیندار بنایا۔ اگر یہ دیندار ہیں تو مجھ سے بہتر ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا قرآن میں اس نے اعلان کیا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، کہ نیکوکاروں کا اللہ متولی ہے، نگہبان ہے، وارث ہے، ناصر مددگار ہے، وہ ہے۔ تو اگر یہ دیندار ہیں تو میرے سے بہتر اللہ ہے ان کی دیکھ ریکھ، حفاظت، مدد کرنے والا، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ اور اگر یہ نیکوکار نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، تو مجھے کوئی ان کی پرواہ نہیں، یہ جانے کا کام۔ اس کے بعد وفات ہو گئی، کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا۔ اللہ رب العالمین نے اس دینداری کی برکت سے وہ 12-18 بیٹوں کو ایسا نوازا، جب بھی دین کے لیے تقاضا ہوتا تھا، جہاد کے لیے ضرورت پڑتی تھی، تو ایک ایک بیٹا کئی گھوڑے میں ہتھیار کے چندے میں دیتا تھا، کئی گھوڑے میں ہتھیار کے چندے میں دیتا تھا، اور چھوڑ کے ابا کچھ بھی نہیں گئے، لیکن نیکوکار بنا کے گئے، دیندار بنا کے گئے، تو اللہ نے یہ نوازا۔ اور اسی خاندان کے بادشاہ تھے جی، ان کے پوتے جی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے، دامن پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، اور کہنے دیکھو بھائی فاقہ ہے، بھوکے ہیں، بہت پریشان ہیں، اللہ کے نام پہ کچھ دے جاؤ۔ یہ ہمارے دادا نے مسجد بنائی، ہمارے دادا نے یہ مسجد بنائی تھی، ہم بہت پریشان ہیں، بھوکے ہیں، فاقہ ہے، اللہ کے نام پہ دے دو۔ تو پوتے بھیک مانگ رہے مسجد کے دروازے، اور دادا نے ایسی عالیشان مسجد بنائی، تو دیندار نہیں بنایا، دنیا بنانے کی کوشش کی، تو کیا ہوا؟ میں نے اجین میں دیکھا، کئی لوگوں کو میں نے عبرت کے لیے بتایا، جانتا تھا کہ مولانا تھے، اچھے آدمی، صاحب مال تھے، اللہ نے دیا تھا، ان کے ساتھ دسترخوان پر روزانہ دونوں وقت کھانے پر جب تک 15-20 لوگ 25 لوگ نہ ہوں شریک دسترخوان، جب تک وہ کھانا نہیں کھاتے، لازم تھا کہ دسترخوان میں 20-25 لوگ ہوں گے تبھی کھانا کھاؤں گے۔ اب کتنا دل کے غنی ہوں گے، وسعت ہوگی، اللہ نے چلے اپنی شان سے، عزت سے زندگی گزاری، جو کچھ انہوں نے چھوڑا، 2 بیٹے تھے، مزے مارے، لیکن دیندار نہیں بنے، دینداری قبول نہیں کیا، تو اب بڑا بلڈنگ تھا، سب کچھ چھوڑ گئے، تو پتہ ہی نہیں کرا، سیمنٹ کھر رہی، وہ ریپیئر ہی نہیں کر، وہ بھی مر گئے۔ اب ان کے پوتے، مولانا کے پوتے، میں نے دیکھا سائیکل کے اوپر کچوری سموسہ بیچ رہے، چلا رہے، 5 روپے 5 روپے۔ دوسرا پوتا ایک دکان پر حمالی مزدوری کر رہا، میں نے کہا میں نے کہ یہ تمہیں معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے، یہ اس گھر کے بچے ہیں،
جس کے دادا جب تک 20-25 لوگ دسترخوان بناؤ کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ شان تھی ان کی، یہ ان کے پوتے. دیکھو دیندار نہیں بنے اولاد، دینداری نہیں تھی تو یہ دیکھو یہ ہو گیا. تو شرافت بھائی بس یہ ہے کہ اللہ ہم ہر مسلمان کو سمجھ دے کہ ہم اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں. مالدار تو اللہ بنا دے. جتنی دیکھو مقدر میں جتنی دنیا اور مال اللہ لے گا وہ تو جھک مار کے آئے گی، جھک مار کے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ. اور دین کی سمجھ، یہ جتنی ہم محنت کریں گے، جتنی تکلیف اٹھائیں گے، مشقت جھیلیں گے، اتنا یہ اللہ عطا فرمائے. جس کو بڑے بوڑھے کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا. اور دیکھو ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے دیندار اور علماء کے روزی کو پوری زمین پر پھیلا دے، پوری زمین پر پھیلا دے. تو پوری زمین پہ آپ دیکھو کہاں کہاں جاتے ہیں جی. اور اللہ مقدر کی روزی سب کو عطا فرماتا ہے، کچھ بھی نہیں. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرکزی خلیفہ محترم تھے، بڑے عالم تھے، مفتی ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ اکثر کبھی 2-4-6 مہینے سال بھر اس گاؤں میں رہے، اس مسجد میں رہے، پھر کچھ ہوا وہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے. تو لوگوں نے کہا حضرت کیا ایک ہی جگہ ہے، ایک جگہ آپ کو بھیجتے ہی نہیں، کبھی یہاں کبھی یہاں. تو بڑے پرمزاح انہیں بات سنگی میری روزی لکھی جا رہی تھی نا، میں لکھ رہا تھا تو وہ لکھ رہا تھا تو فرشتے نے آ کے یوں ڈنڈا مارا تو وہ بکھر گئی سب. جب بکھری ہے مجھے جانا لینے کے لیے. تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ دیکھو یہ ان کی روزی سب جگہ پہ جائے. آج دیکھو اللہ کا شکر ہے دنیا میں بجلی والے کتنے ہیں، کس حال میں، اور علماء ہمارے اللہ کا شکر ہے اس حال میں نہیں. غریبی ہے کچھ بھی ہے، اور جتنا ہے اللہ اس میں برکت دے کر ان کے کاموں کو پورا کر رہا ہے، سب کام چلا رہا ہے. بس آپ اس وقت ہمت کر لو کیا کر لو انشاءاللہ. اس کو ابھی بھیجنا ہے ہمیں، اور یہ عالم پورا سال مکمل کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آ کر کے پھر گھر کے رائے مشورے سے جو بھی سب کی رائے مشورہ ہوا، ان کی جو ذہن میں ہوگا، پھر یہ وہ اپنے لیے کام کو منتخب کر کر کے پھر اس کام میں اللہ کا نام لے کے ہاتھ ڈالیں گے. انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی، سہولت ہی سہولت ہوگی، عزت ہی عزت ہوگی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. اور اس کی وجہ سے پورے گھر اور پورے خاندان کا انشاءاللہ بھلا ہوگا. ٹھیک ہے، میری درخواست قبول ہے. نہیں مشورہ کیا مشورہ کس سے کرو گے؟ سنو یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے. بزرگ فرمایا بیمار ہو کوئی، ایک دو جگہ ڈاکٹر سے علاج کرانا نہیں ہو رہا آرام، تو مشورہ کریں گے. تو کس سے مشورہ کریں گے؟ جو اس لائن کو جانتا ہے، جو اس لائن سے واقعی تو اسی سے کریں گے مشورہ. مقدمہ لڑنا ہے تو کس سے مشورہ کریں گے؟ وکیل سے کریں گے جی. بلڈنگ بنانا ہے تو انجینئر سے کریں گے. تو یہ مشورہ کن سے کرو؟ ہم سے کرو. ہم اس کام کو کر رہے ہیں، ہماری لائن یہ، تو ہم سے کرو مشورہ. آپ دوسروں سے مشورہ کریں، بیچارے کو جانتے ہی نہیں، وہ کیا مشورہ دیں گے آپ وہ کیا رائے دیں گے؟ جس لائن کا کام ہو اسی لائن کے کام والوں سے ہم مشورہ کرتے ہیں. تو لہٰذا اب یہ دین کی لائن ہے، پڑھنے پڑھانے کی لائن، تو اللہ نے مجھے اس کے لیے استعمال کر رہا ہے. جی سالوں ہو گئے، کتنے ہی حفاظ اور عالم بن کر کے اللہ نے تیار کر دیے. یہ مشورہ تو ہم سے، اور دوسروں سے آپ مشورہ کریں گے. یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے کہی، جو کچھ پڑھا، ان سب نے تھوڑی سنا، تو کیا آپ کو مشورہ دیں؟ اس لیے میری چیز تو یہ مشورے کی چیز ہی نہیں ہے. اتنی ساری قرآن اور حدیث کی بات سننے کے بعد تو آنکھ بند کر کے یہ کہنے کی بات ضرورت کہ بسم اللہ لے جائیے، ہم تیار اللہ کے دین کے لیے. ایک بیٹا کیا سب کچھ قربان کریں گے. یہ ہے مشورہ کریں گے. مولانا بس اللہ کے نام کے جلدی سے تیاری کرو، اور ہم رکیں گے نہیں، جانا ہے جلدی سے ہمارے ساتھ چلو، اور تیاری کر کے تمہیں انشاءاللہ ہم سے روانہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ خوب مدد فرمائے، خوب مدد فرمائے. گاڑی لے کے اس لیے آئے کہ ساتھ میں ہی لے کے جانا ہے. نہیں دیکھو میری طبیعت خراب ہے، مجھے بالکل رات کہیں کھیلنے کی اجازت نہیں.
کیا نا تو ان کا کہتے ہیں مہینے کی تنخواہ میں ڈالتے ہیں میرے کھاتے میں ڈال دیں گے. ہاں باقی جان وہی سیکھا اللہ خادم لے کے گیا بیت الخلا لیٹرنگ میں تو خادم بات کرتا دروازے میں کھڑا باہر کسی نے آواز لگائی سامنے والے نے اللہ کے نام پہ مجھے کپڑا دے دو مجھے کپڑے کی ضرورت ہے میرے بدن پہ کپڑا نہیں اللہ کے نام پہ کپڑا تو حضرت اندر سے بیت الخلا کے اندر وہیں سے کرتا اتارا اور دروازہ کھول کے ہاتھ بڑھایا کہ لے بھائی دے دیا. اب جب باہر تشریف لائے تو ہم نے خادم نے کہا حضرت ایسی بھی کیا جلدی تھی خادم ہو کے باہر تشریف لائے دیکھنے دے دیتے کہنا ہاں یہ تو رات تو صحیح لیکن مجھے میرے نفس پر بھروسہ نہیں مجھے میرے نفس میں بھروسہ نہیں کہ باہر نکلوں اتنی دیر تک یہ جو نیک ارادہ پیدا ہوا یہ باقی رکھے گا کہ اس پہ حملہ کر دے گا ختم کر دے گا میں نیت ہو جائے باہر آ کے بدل جائے تو میں تو محروم ہو جاؤں گا ثواب سے اس لیے میں نے اس پہ بھروسہ نہیں کرتا ارادہ ہوا فوراً کر گزرو دے دیا اس لیے کلبل کی بات نہیں ابھی کیا بتائے چلو بیٹھو دعا کرو اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل أجمعين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے دنیا میں معاف فرما دیجیے آخرت میں معاف فرما دیجیے یا اللہ آپ نے ایسی نعمت عظیمہ مجھے اور ہر ایمان والے کو عطا کی ہے کہ اللہ دنیا کی ساری دولت حکومت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی اے اللہ اتنی عظیم نعمت آپ نے دی ہے لیکن اے اللہ ہماری نگاہوں میں اس کی عظمت اے اللہ اس کی اہمیت اس کی قدر و قیمت جو ہونی چاہیے اے اللہ وہ نہیں ہے یہ ہماری ناسمجھی کی بات ہے اے اللہ ہماری اس ناسمجھی کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض مت ہوئیے گا اور یہ نعمت آپ ہم سے چھینیے گا مت ہمیں محروم نہ فرمائے گا ہمیں معاف فرما دیجیے گا اے اللہ میرے دل میں ہم سب کے دلوں میں ہر مسلمان کے دل میں اے اللہ آپ کے دین کی عظمت قدر و قیمت محبت کو ڈال دیجیے اور دنیا کی بے حیثیت ہونے کا اور اس اے اللہ بے قیمت ہونے کا اے اللہ ہمارے دل و دماغ میں اس کو بسا دیجیے اے اللہ کرم فرمائیے رحم فرما دیجیے فضل فرما دیجیے اے اللہ آپ نے کتنی بڑی مہربانی ہے فضل فرمایا اس گاؤں کے اندر آپ نے یہ اپنے بندے شرافت صاحب کے گھر کو اور ان کے بیٹے کو آپ نے جو فقہ فی الدین دین کی صحیح سبق کے لیے ایک علم قرآن اور علوم نبوت کے حاصل کرنے کے لیے اے اللہ آپ نے ان کے گھر کو اور ان کے بیٹوں کو منتخب فرمایا چنا اے اللہ یہ اتنا بڑا احسان ہے آپ کا اتنا بڑا احسان ہے اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری زندگی سجدے میں آپ کے سامنے پڑ رہے ہیں اے اللہ ذرے کے برابر اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا اے اللہ اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما شکر گزاری کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ ہمارے شرافت بھائی کا بیٹا ارشاد ماشاء اللہ حافظ قرآن ہے اور 7 سال اے اللہ درس نظامی کو پڑھا ابھی آخری سال ہے جس میں دور حدیث پڑھ کر کے تکمیل ہونا ہے فراغت ہونا ہے اے اللہ اس کے لیے ان کو آپ قبول فرما لیجیے آسان فرما دیجیے ساری رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے اے اللہ شرافت صاحب کے جو بھی حالات ہیں گھریلو اعتبار سے اللہ آپ بہتر جاننے والے ہیں اے اللہ آپ جانتے ہیں اے اللہ ان کی جو بھی حالت ہے جو بھی پریشانی ہے جو بھی مسائل ہیں
اے میرے پیارے اللہ، میں آپ کو آپ کے رحمان الرحیم اور کریم ہونے کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے اللہ، آپ اپنے رحیم و کریم، رحمان و کریم، اپنی عظمت اور بزرگی کے صدقے میں اے اللہ ان کی ساری وہ ضرورتوں کو تو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ، اس وقت یہ دنیا تو آپ نے اسباب پہ چلائی ہے، اس وقت یہ بیٹا اے اللہ یہ بیٹا ان کے گھر کے اخراجات کے پورا کرنے کے لیے اے اللہ سبب اور ذریعہ تھا، اے اللہ یہ چلے جائے گا، وہ سبب ختم ہوگا۔ اے اللہ، آپ تو اسباب کے پیدا کرنے والے ہیں، آپ جہاں سے چاہے دے سکتے ہیں۔ اے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ قادر مطلق ہیں۔ اے اللہ، یہ بچے کی جو تنخواہ کی کمی آئے گی، اے اللہ آپ کو اپنے فضل و کرم سے کئی گنا اس میں اضافہ فرما کر کے اے اللہ اس کی بھرپائی کر دیجیے گا، اے اللہ اس کی بھرپائی کر دیجیے گا، اے اللہ اس کا بہتر سے بہتر دنیا میں نعم البدل عطا فرما دیجیے گا، آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائیے۔ گھر کی جو بھی پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، اے میرے پیارے اللہ اس کو عافیت سے دور فرما دیجیے گا، اے اللہ خوب برکت عطا فرمائے گا۔ اے اللہ اگر آپ برکت عطا فرمائیں گے اور یہ جو تنخواہ کے ذریعے سے جو مدد ہو رہی تھی، اے اللہ اب آپ اس کے ذریعے آپ جو مدد کریں گے، اے اللہ ان کے ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوگی، یقین میں قوت پیدا ہوگی، اے اللہ آپ سے تعلق جڑے گا، اے اللہ آپ سے آپ کی محبت ملے گی۔ اے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ کی عظمت کا، آپ کی کبریائی بزرگی کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے اللہ اس بچے کی جو تنخواہ، اس کا ایسا کئی گنا اس میں اضافہ کر بڑھا کر کے اے اللہ اس کی بھرپائی ان کے والد محترم کو کر دیجیے گا، تاکہ آسانی کے ساتھ ان کے گھر کے اخراجات پورے ہوں، ان کی ضروریات پوری ہوں۔ اے اللہ تو آسانی کا معاملہ فرما، تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اے اللہ تجھے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، تو ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو ارادہ فرما لے، ارادہ فرما لے، ارادہ فرما لے، یہ ارشاد کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے دین کے لیے، اے اللہ تیرے دین کی اشاعت کے لیے، خدمت کے لیے، اے اللہ زندگی کے آخری سانس تک کے لیے قبول فرمائے، پھر اس اشاعت کے ذریعے سے جو نسل چلے، اے اللہ جو اولادیں آپ عطا فرمائے ان کو بھی تیرے دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما لے۔ قیامت تک ان کی نسل کے اندر یہ سلسلہ علوم و نبوت کے حاصل کرنے کا اور اس کو پھیلانے کا قیامت تک سلسلہ چلتا رہے۔ اے اللہ اس کا آپ فیصلہ فرما دیجیے، اس کا ارادہ فرما لیجیے۔ اس وقت اے اللہ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، اے اللہ میرا کوئی کمال نہیں، میری کسی چیز کا اس میں دخل نہیں، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے استعمال کر لیا، آپ نے توفیق عطا فرمائی اور یہاں تک یہ پہنچا دیا۔ آپ نے جو چاہا آپ کے دین کی بات میری گندی زبان سے کہلوا دی۔ اے اللہ یہ آپ کے دین کی باتوں کا کمال ہے، آپ کی قدرت کا کمال ہے جو آپ نے ان کے دلوں پر اس بات کو اے اللہ اثر ڈالا اور انہوں نے میری اس درخواست کو قبول فرما لیا اور جھولی میں بھیک میں ارشاد کو ڈال دیا۔ اے اللہ یہ آپ کا کمال ہے، میں اقرار کرتا ہوں میری کسی چیز کا دخل نہیں ہے، میری کسی چیز کا اس میں حصہ اور دخل نہیں ہے، آپ ہی کا کرم ہے، آپ ہی کی مہربانی ہے، آپ ہی کے کرم سے ہو رہا ہے۔ اے اللہ جتنا ہوا آپ کے کرم سے ہوا، جتنا ہو رہا ہے آپ کے کرم سے ہو رہا ہے، آئندہ بھی جتنا ہوگا آپ ہی کے کرم سے ہوگا۔ اے اللہ میری کوئی صلاحیت، میری کوئی قابلیت، میری کوئی علمیت، کسی چیز کا کوئی دخل نہیں، میرے اندر تو اللہ کوئی بھی ذرہ میرے اندر تو کوئی ذرہ خیر نہیں، بس تیرے محبوب اور مقبول بندوں کی نسبت مجھے حاصل ہے، وہ نسبت میرے پاس ہے، اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے، اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے۔ اور اللہ تیرے بندے میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا میرے بارے میں ان کے اچھے نیک ارادے ہیں، ان کے حسن ظن کی لاج رکھ کر کے اللہ مجھے نواز دیجیے، اے اللہ مجھے ویسا بنا دیجیے۔ اے اللہ یہ جو کچھ ہوا، یہ بچہ تیار ہو گیا، اے اللہ میں پھر آپ سے اقرار کرتا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے کسی چیز کا دخل نہیں ہے، آپ کی مہربانی، آپ کی قدرت سے ہوا، آپ کے فضل سے ہوا۔ آپ نے اس بچے کے، اس کے والد محترم، چچا اور سب کے دلوں میں آپ نے ڈال دیا، سب کے دل، پوری دنیا کے انسانوں کے دل تو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اب جب چاہتے ہیں جب دل پلٹتے ہیں۔ آپ نے ہی اپنی قدرت سے اس بچے کا اور اس کے والد اور چچا اور گھر کے لوگوں اور بھائی کا دل پلٹا اور یہ آمادہ ہو گیا کہ ہم بھیج دیتے ہیں۔ اللہ آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری ٹوٹی ہوئی اس چھوٹی سی کوشش کو میری نجات اور مغفرت کا سچا اللہ میرے ماں باپ کی نجات
اور مغفرت کا ذریعہ فرما دیجیے گا، میرے اہل و عیال کے دیندار بننے کا، نیک صالح بننے کا ذریعہ فرما دیجیے اللہ، قبول فرما لیجیے، میری نجات مغفرت کا ذریعہ فرما دیجیے اللہ۔ اب یہاں سے میرے ساتھ ارشاد جائیں گے اور پھر وہاں سے ظاہر علوم پہنچیں گے، اے اللہ وہاں آسانی کے ساتھ ان کو رکھ لیا جائے اور پھر یہ پڑھنا شروع کریں، اے اللہ ان کے سینے کو کھول دینا، تمام علوم نبوت اور احادیث نبوی کو ان کے سینے میں سما دینا، ان کے دل و دماغ میں محفوظ کر دینا، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمل بھی نصیب فرمائے گا، اور علم حدیث کا جتنا نور ہے وہ نور سے اے اللہ اس بچے کے سینے کو بھر دیجیے گا، اے اللہ منور فرما دیجیے گا، روشن کر دیجیے گا، اے اللہ اسی کے ساتھ عمل بھی کرنا نصیب فرمائے گا۔ جتنے طلباء اس سال پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں دور حدیث پڑھنے والے ہیں سب کو قبول فرمائیے، سب کو اے اللہ سب کو علم حدیث کے نور سے قلوب کو سینوں کو منور فرما دیجیے، دور حدیث تک کے پہنچا دیجیے، اور ان کی بھی دور حدیث کے ذریعے سے تکمیل فرما دیجیے، ساتھ میں ان کو اپنی اسی تعلیم کے ساتھ خشیت الہی، محبت الہی، معرفت الہی، قرب الہی، یہ ساری نعمتوں سے مالا مال فرمائے، تزکیہ نفس تزکیہ قلب کی نعمت سے مالا مال فرمائیے اللہ، جو مانگا وہ بھی دیجیے، جو نہ مانگا وہ بھی دیجیے۔ اے اللہ میں یہاں آیا، انہوں نے شرافت بھائی نے ان کے بھائی نے بچوں نے اللہ محبت سے اخلاق سے پیش آئے، اچھا جگہ بٹھایا اور ہوا میں بٹھایا، خدمت کی، محبت سے پیش آئے اور اب کھانا بھی کھلائیں گے۔ اللہ میں تو کمزور بندہ، اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اے اللہ ان کی اس محبت اور ان کے اس اخلاق پر اے اللہ تو اپنی شان دنیا میں بہتر سے بہتر اس کا بدلہ عطا فرمانا، آخرت میں اجر عظیم عطا فرمانا، ان کی جو کچھ جائز مرادیں ہوں، تمنائیں ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو پورا فرما دیجیے گا، جو کچھ پریشانی ہو اس کو دور فرما دیجیے گا، اگر کوئی بیمار ہو تو شفا کامل عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہر طرح کی ضرورت کے پورا ہونے کا غیب سے انتظام فرما دیجیے، اے اللہ اس سفر کو قبول فرما لیجیے، خیر کا ذریعہ فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دیجیے، جو نہ مانگا بغیر مانگے اپنے خزانے سے پیارے اللہ عطا فرما دیجیے، پیارے اللہ ہماری اس درخواست کو اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ توفیق میں، شہداء بدر کے صدقے میں، شہداء احد کے صدقے میں، قرآن کریم کے صدقے میں، اے زبیر کے مولا آپ کی عظمت اور کبریائی کے صدقے میں، آپ کے رحمان و رحیم و کریم ہونے کے صدقے میں ہماری اس ٹوٹی پھوٹی درخواست اور دعا کو قبول فرما لیجیے، جو مانگا وہ بھی دے دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا بغیر مانگے عطا فرما دیجیے، اس خاندان میں اے اللہ قیامت تک چلنے والی نسلوں میں علماء حفاظ دین کے خادم پیدا کرتے چلے جائیے، اس کا فیصلہ فرما دیجیے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صلى الله على النبي الكريم وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا رب